السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ہستی کی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام ماں کو 3 بار باپ پر ترجیح دیتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں دل کو چھو لینے والی باتیں۔ آخر کیوں ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ تیسری بار پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تیری ماں۔ اور چوتھی بار فرمایا، تیرا باپ۔ آخر ماں کو 3 بار کیوں کہا گیا؟ اور کیوں کہا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ ماں وہ ہستی ہے جو 9 ماہ یعنی 9 مہینے تک بچہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف سہتی ہے، درد برداشت کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، مجھے میرا جنتی ساتھی دکھا دے۔ اللہ نے ایک قصاب کی طرف اشارہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ شخص روزانہ اپنی ضعیف ماں کی خدمت کرتا تھا اور اس کا حکم بجا لاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی ماں کی خدمت کرنے والا۔ وہ اپنی ماں کا ہر حکم بجا لاتا تھا۔ بظاہر تو وہ ایک قصاب تھا، لیکن اپنی ماں کا بہت زیادہ خدمت گزار تھا۔ ماں کی دعا ماں کی رضا اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماں باپ کی خدمت کی اس کا حساب آسان ہوگا۔ آج اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ اپنی ماں کی خدمت کیجیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان سے پیار سے بات کیجیے۔ ماں صرف ایک بار ملتی ہے اور اگر وہ راضی ہو گئی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو کیوں نہ آج سے ہم یہ عزم کریں کہ ماں کی رضا ہماری زندگی کا مقصد ہو۔ آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہم نے جو عزم کیا ہے اسے پورا کرنے کی توفیق دے۔ کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ آج سے ہم یہ کوشش کریں کہ ماں کی رضا ہماری زندگی کا مقصد ہو اور اس پیغام کو سب تک